ایک زمانہ تھا، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی۔ محل سونے سے سجے ہوئے تھے، خزانے دولت سے بھرے تھے، فوج طاقتور تھی، قانون سخت تھا۔ مگر ایک چیز تھی جو اس سلطنت میں نایاب ہو چکی تھی، اور وہ تھا سکون۔ اس سلطنت کا بادشاہ ہر لحاظ سے طاقتور تھا۔ اس کا حکم حرفن آخر سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ مگر جب رات ہوتی اور محل کی دیواروں پر خاموشی اترتی تو وہی بادشاہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ وہ سوچتا، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، طاقت، عزت، دولت، مگر دل خالی کیوں ہے؟ رات کے آخری پہر جب چراغ مدھم ہو جاتے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھتا، ایسا خوف جو کسی دشمن کا نہیں تھا، نہ کسی بغاوت کا۔ یہ خوف تھا انجام کا۔ وہ خود سے سوال کرتا، اگر آج میری بادشاہت ختم ہو جائے تو میرے ساتھ کیا جائے گا؟ کیا میرا نام انصاف کے ساتھ لیا جائے گا، ظلم کے ساتھ؟ ایک رات اسی بے چینی کے عالم میں بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے، آسمان ساکت ہے، زمین خاموش ہے، اور بے شمار لوگ صفوں میں کھڑے ہیں۔ اچانک ایک گونجدار آواز بلند ہوتی ہے، آواز ایسی جو دل کو چیر دے۔ آواز کہتی ہے، آج حساب کا دن ہے۔ بادشاہ پسینے میں شرابور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس بوجھل ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اپنے خاص خادم کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے، درباری عالم کو اسی وقت حاضر کیا جائے۔ عالم آتا ہے، بادشاہ خواب سناتا ہے۔ عالم خاموشی سے سنتا ہے، پھر آہستہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت۔ یہ خواب انتباہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنی سلطنت اور مضبوط کروں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بادشاہ نے سکون کے دروازے پر دستک دینے کے بجائے طاقت کے دروازے کو اور زور سے بند کر دیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ تاج تھا، نہ تخت، نہ فوج، صرف ایک سچا دل تھا، اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے شکار کا ارادہ کیا۔ یہ شکار جانوروں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس بے سکونی سے بھاگنے کی کوشش تھی جو رات بھر اس کے دل میں جاگتی رہی تھی۔ وہ شاہی لباس میں چند محافظوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل گھنا تھا، درخت اونچے، فضا خاموش۔ جوں جوں بادشاہ آگے بڑھتا گیا، محافظ پیچھے رہتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر اکیلا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک عام سا چرواہا، سادہ کپڑے، زمین پر بیٹھا ہوا۔ اس کے ارد گرد بکریاں چر رہی تھیں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ طاقت، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ سکون جو بادشاہ نے اپنے محل میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بادشاہ بے اختیار گھوڑے سے اترا اور اس کے قریب جا کر بولا، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ چرواہے نے چونک کر دیکھا، مگر نہ گھبرایا، نہ جھکا، سادگی سے بولا، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، تمہارا رب تمہیں کیا دیتا ہے؟ چرواہے نے مسکرا کر کہا، وہ مجھے وہ نیند دیتا ہے جو سونے کے بستروں پر سونے والوں کو بھی نصیب نہیں۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل پر اثر کر گئے۔
اس نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ چرواہے نے جواب دیا، میرے لیے اب صرف ایک انسان ہے، باقی پہچان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل سکون تخت اور تاج میں نہیں بلکہ سچے یقین میں ہوتا ہے، اور یہی ملاقات اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ چرواہے سے ملاقات کے بعد بادشاہ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ جنگل ویسا ہی تھا، درخت ویسے ہی، ہوا ویسی ہی، مگر بادشاہ کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے چرواہے سے اجازت لی اور آہستہ آہستہ واپس مڑ گیا۔ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ چرواہا اب بھی وہیں بیٹھا تھا، بکریاں چر رہی تھیں، اور وہ خاموشی سے اپنے رب کی طرف متوجہ تھا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص غریب ہو کر بھی مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ جب بادشاہ محل واپس پہنچا تو دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، امیر، سپاہی سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے، مگر آج بادشاہ کے لہجے میں غرور نہیں تھا۔ اس نے پہلا حکم دیا، تمام قیدیوں کی فہرست لائی جائے، جن پر ظلم ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ دوسرا حکم، ناجائز ٹیکس ختم کیے جائیں۔ تیسرا حکم، غریبوں کے لیے دربار کے دروازے کھول دیے جائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، مگر آج اس کے لہجے میں نرمی تھی، آنکھوں میں جھکاؤ تھا۔ اسی رات بادشاہ پہلی بار سکون کی نیند سویا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، صرف ایک عجیب سا اطمینان۔ اگلے دنوں میں لوگوں نے تبدیلی محسوس کی، فیصلے انصاف سے ہونے لگے، ظلم کم ہونے لگا، اور دعائیں بڑھنے لگیں۔ روایات کہتی ہے کہ بادشاہ اکثر رات کے وقت خاموشی سے اسی چرواہے کے علاقے کی طرف دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، ایک سچے دل نے مجھے تخت سے اتار کر انسان بنا دیا۔ چرواہے کا نام تاریخ میں محفوظ نہ ہو سکا، مگر اس کا اثر بادشاہت پر نقش ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نام نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایک خاموش دعا وہ کام کر جاتی ہے جو ہزاروں تلواریں نہیں کر سکتی۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تخت میں نہیں ہوتی بلکہ دل کی نرمی میں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ انسانوں کے سامنے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ سچی دعا بغیر شور کے بھی تقدیر بدل سکتی ہے، اور یاد رکھو، اللہ کے نزدیک عزت عہدے سے نہیں، عاجزی سے ملتی ہے۔